بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہمارے اور امریکہ کے درمیان تصادم کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ روس جیالوں، جہلوں اور منافقوں کا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں کا فیصلہ۔ گیان واپی مسجد سے برآمد ہونے والی چیز ہندوؤں کی مقدس چیز ہی ہے۔ اداکار اکشے کمار۔ بدبودار رانا ملک میں صوبوں اور مرکز کو لڑانا چاہتا ہے۔ شیخ رشید احمد۔ انڈیا میں کالج کے لان میں نماز ادا کرنے پر پروفیسر کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ ISI چیف کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ اسد جی دراڑ تو پڑ گئی ہے۔ اسد عمر۔ سعودی عرب انسانی تاریخ کی سب سے بڑی عمارت تعمیر کرنے جا رہا ہے۔ جھوٹ پکڑنے کا نیا سائنسی طریقہ دریافت۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس نے امریکہ کی جانب سے یوکرین کو جدید راکٹ سسٹم فراہم کرنے پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے دو سپر پاورز کے درمیان تصادم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین کو جدید راکٹ سسٹم اور دیگر ہتھیار فراہم کرنے کا امریکی فیصلہ خطرناک نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ یوکرینی فوج کی اس امریکی مدد کو انتہائی منفی پیش رفت قرار دیتے ہوئے روس کا کہنا تھا کہ امریکہ اس تنازع کو مزید بگاڑنے کا باعث بن رہا ہے۔ واضح رہے دوستوں کہ امریکہ نے یوکرین کے مطالبات پر کیف حکومت کو جدید ہتھیار اور راکٹ سسٹم فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جاہلوں اور منافقوں نے وزیر اعظم عمران خان کے پاکستان کے 3 ٹکڑوں سے متعلق بیان پر ملک بھر میں مظاہروں کا فیصلہ کیا ہے۔ آصف علی زرداری نے پاکستان مخالف بیان پر احتجاج کی ہدایت کی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں احتجاج کی حکمت عملی کو جلد حتمی شکل دے دی جائے گی۔ وہ وزیر اعظم عمران خان کا ملک کے خلاف بیان کا معاملہ پارلیمان کے اندر بھی اٹھائیں گے۔ دوسری طرف شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں اس وقت ترکی میں معاہدے کر رہا ہوں اور وزیر اعظم عمران خان ملک کے خلاف کھلی دھمکیاں دے رہا ہے۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان نے درست کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو فوج تباہ ہو جائے گی، ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے، ان لوگوں کو اقتدار سے نہ نکالا گیا تو ملک کے نیوکلیئر اثاثے چھن جائیں گے۔ اداکار اکشے کمار نے قدیم گیان واپی مسجد سے برآمد ہونے والی شے کو شیولنگ قرار دے دیا ہے۔ بالی ووڈ اداکار اکشے کمار اکثر ہندو مسلم تنازعات میں ہندو انتہا پسندی کی جانب راغب نظر آئے ہیں۔ حالیہ واقعہ بنارس کی قدیم گیان واپی مسجد سے برآمد ہونے والی شے کو شیولنگ قرار دینے کا سامنے آیا ہے۔ گیان واپی مسجد سے متعلق تنازع پہلے ہی موضوع بحث بنا ہوا تھا کہ آگ میں گھی کا کام بالی ووڈ سپر سٹار کے پیغام نے کیا اور تنازع میں مزید شدت آ گئی۔ اکشے کمار نے ایک انٹرویو کے دوران اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسجد سے جو چیز برآمد ہوئی ہے اس سے متعلق حکومت یا محکمہ آثار قدیمہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ میں نے جب ویڈیو دیکھی ہے اور مجھے اتنا سمجھ آیا ہے کہ جو چیز برآمد ہوئی ہے وہ شیولنگ ہی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ گزشتہ ماہ بھارت میں ہندوؤں نے شہر بنارس کی قدیم گیان واپی مسجد کے سروے کے دوران وضو خانے سے ہندوؤں کے بھگوان شیو کی علامت شیولنگ کی برآمدی کا بھونڈا دعویٰ کر کے مسجد کے احاطے کو سیل کروا دیا تھا۔ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ گیان واپی مسجد کی جگہ بھگوان شیو کا مندر تھا، جسے مغل بادشاہ اورنگزیب نے توڑ کر مسجد بنائی ہوئی تھی۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان کو عالمی سازش کے تحت خانہ جنگی میں جھونکا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بیان میں کہا کہ آصف علی زرداری ایک انٹرویو میں تسلیم کر چکے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن ان کا دوست ہے اور مراسلے کے بارے میں اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف عوام کو مہنگائی کی چکی میں ڈال رہے ہیں، جیسے بے روزگاری بڑھے گی، چوری اور ڈاکے عام ہوں گے، ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہوگا۔
اور سیاسی خلفشار سے خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہوں گے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ بدبودار رانا ملک میں صوبوں اور مرکز کو لڑانا چاہتا ہے۔ وزرائے اعلیٰ کو دارالحکومت اسلام آباد میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے پیچھے کون ہے اور کیا مقاصد ہیں؟ بھارت سے تجارت کس کے کہنے پر شروع کی جا رہی ہے؟ انڈیا کے شہر علی گڑھ کے ایک کالج میں نماز ادا کرنے پر پروفیسر کو 1 ماہ کی جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے۔ کالج نے یہ فیصلہ منگل کو پروفیسر SR خالد کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کیا، جس میں وہ کالج کے لان میں نماز ادا کرتے دیکھے گئے ہیں۔ اس ویڈیو کے سامنے آتے ہی دائیں بازو کے سخت گیر ہندو نوجوانوں نے پروفیسر SR خالد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ کالج کے ایک ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی مورچہ کے کچھ نوجوان رہنماؤں نے پروفیسر پر نظم و ضبط کی خلاف ورزی اور کھلے عام نماز ادا کرنے کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک شخص نے پولیس اسٹیشن میں بھی پروفیسر SR خالد کے خلاف شکایت درج کروائی ہے، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کالج کی انتظامیہ کی جانب سے رپورٹ موصول ہونے کے بعد ہی کارروائی کریں گے۔ یاد رہے دوستو کہ انڈیا کے مختلف شہروں میں حالیہ برسوں میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور اکثر ایسے واقعات دائیں بازو کے ہندو قوم پرستوں کے نام آتے ہیں۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ ISI چیف کی تقرری کے معاملے پر وزیراعظم عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ اسد جی دراڑ تو اب پڑ گئی ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ پورے ملک کے سیاستدان اس وقت نومبر کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری ان لوگوں نے کرنی ہے تو ان سے بڑا کھوتا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی تاریخ سے کسی نے یہ سبق نہیں سیکھا تو اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ سعودی عرب نے دنیا کی سب سے بڑی عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو اس کے $500 ارب کے منصوبے نیوم کا حصہ ہوگی۔ یہ عمارت 500 میٹر بلند ہوگی، جبکہ چوڑائی کے لحاظ سے وہ کئی میل پر پھیلی ہوئی ہوگی۔ یہ بنیادی طور پر 2 بلند و بالا عمارات پر مشتمل منصوبہ ہے، جس میں رہائشی سہولیات کے ساتھ ساتھ ریٹیل مراکز اور دفاتر موجود ہوں گے۔ آلودگی سے مکمل طور پر پاک شہر میں 10 لاکھ لوگوں کی رہائش کا بندوبست ہوگا۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو یہ عمارت دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہوگی اور فیکٹریوں اور مالز کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ اس منصوبے کے لیے سعودی عرب کے دور دراز شمال مغربی علاقے میں 10,000 میل کا علاقہ مختص کیا گیا ہے، جس میں نہ تو گاڑیاں چلیں گی اور نہ ہی ان کے لیے سڑکیں ہوں گی۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق کسی جھوٹے شخص سے سوال و جواب کے علاوہ اسے ایک اور کام پر لگایا جائے تو اس سے جھوٹ پکڑنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ سچائی بیان کرنے کے مقابلے میں جھوٹ بولنے میں زیادہ دماغی قوت اور توانائی صرف ہوتی ہے، اور اس دوران مشکوک شخص سے کوئی کام کروایا جائے تو وہ اسے ٹھیک طرح سے انجام نہیں دے پاتا۔ یونیورسٹی آف پورٹس ماؤتھ کی تحقیق نے بتایا ہے کہ بڑے بڑے جھوٹے افراد سے تفتیش کے دوران ایک اور کام کروایا جائے تو اس میں ناکام رہتے ہیں اور توجہ کھو دیتے ہیں۔ یونیورسٹی کی شعبہ نفسیات کے پروفیسر رج گزشتہ 15 برس سے جھوٹ پکڑنے والے طریقوں پر غور کر رہے ہیں۔ اس تصویر میں ایک عام انک جیٹ پرنٹر سے چھاپا گیا تاش کے پتے کی مانند جو کارڈ نظر آ رہا ہے وہ 5G ٹاور سے خارج ہونے والی ریڈیشن سے براہ راست بجلی بنا سکتا ہے۔ یہ کارڈ 5G ٹاور سے 180 میٹر یا 600 فٹ کی دوری پر 6 مائکرو واٹ بجلی کھینچ لیتا ہے۔ اسے جارجیا ٹیک کے سائنسدانوں نے تیار کیا ہے، اور یہ دنیا کا پہلا 3D کارڈ نما ریکٹیفائنگ انٹینا ہے جو 5G ٹاور سے بجلی کشید کر سکتا ہے۔ وائرلیس مواصلاتی نظاموں میں بہت توانائی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مستقبل کے اسمارٹ فون وائرلیس نیٹ ورک سے اپنی 30% بجلی تو حاصل کر سکیں گے۔ جارجیا ٹیک کی ٹیم نے یہ تحقیق سائنٹیفک رپورٹس میں شائع کروائی ہے۔ انٹیناؤں کا رخ اس جانب کرنا ہوتا ہے جہاں سے ریڈیشن پھوٹ رہی ہوتی ہے
تاہم اس ایجاد سے کروڑوں سمارٹ فون اور چھوٹے آلات میں بیٹریاں نکال کر انہیں سمارٹ سٹی یا سمارٹ زرائع میں استعمال کیا جا سکے گا۔ کارڈ کو اتنا لچکدار بنایا گیا ہے کہ اسے موڑا بھی جا سکتا ہے اور پرنٹر سے پورا سرکٹ بھی چھاپا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ کارڈ بجلی کی معمولی مقدار ہی بناتا ہے، لیکن چھوٹے سینسر اشیاء کے انٹرنیٹ اور دیگر چھوٹے آلات اس سے چلائے جا سکتے ہیں۔ جارجیا ٹیک کے ماہرین پر امید ہیں کہ ان کی یہ ایجاد وائرلیس ٹیکنالوجی اور انرجی میں انقلابی تبدیلی کی وجہ بن سکے گی۔ اگرچہ ماحول دوست پلاسٹک بنانے کے کئی طریقے زیر غور ہیں، لیکن محض لکڑی کے برادے سے ایسا بائیو پلاسٹک بنایا گیا ہے جو 3 ماہ کے اندر گھل کر ختم ہو جاتا ہے اور عام پلاسٹک کی طرح ہزاروں برس تک ماحول میں موجود نہیں رہتا۔ پلاسٹک اس وقت ماحول، انسانی صحت اور جنگلی حیات کے لیے اولین دشمنوں میں شامل ہے۔ ان کے باریک باریک ٹکڑے اب ہمارے جسم میں پہنچ رہے ہیں، سمندروں اور دریاؤں کو یہ آلودہ کر کے جنگلی حیات کو ہلاک کر رہے ہیں اور صاف مٹی کو آلودہ بنا رہے ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا میں کئی تجربہ گاہیں ماحول دوست پلاسٹک پر کام کر رہی ہیں، جس میں جزوی کامیابی ملی ہے۔ اس سے قبل انڈے کے خول، پودوں اور بعض دیگر اجزاء سے بائیو پلاسٹک بنائے گئے ہیں، لیکن تجارتی پیمانے پر ان کی تیاری کی منزل ابھی بہت دور ہے۔ یہ پلاسٹک مضبوط بھی ہیں اور لچکدار بھی۔ جب اسے مٹی میں دفنایا گیا تو 2 ہفتے بعد چٹکنے لگا اور 3 ماہ بعد مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ لکڑی کے چورے سے بنایا یہ نیا سبز پلاسٹک بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب اسے بنانے کا طریقہ بہت ہی سادہ اور کم خرچ بھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گلنے کے عمل کے دوران ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب پلاسٹک مائع بننے لگتا ہے اور دوبارہ شروعات کی طرح گاڑھے محلول میں ڈھل جاتا ہے۔ اس لمحے اسے دوبارہ صاف کر کے پلاسٹک میں بدلا جا سکتا ہے۔ اس طرح ایک جانب یہ حیاتیاتی طور پر تلف ہوتا ہے اور دوسری طرف ری سائیکل بھی کیا جا سکتا ہے۔ آنکھوں کو جسم کی کھڑکی کہا جاتا ہے، اور اگر کسی مشین سے آنکھوں کی حرکات کو نوٹ کیا جائے تو ناقابل یقین معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ صرف ایک اچھے HD کیمرے کی مدد سے آنکھوں کی ویڈیو سے کسی شخص کی عادات، صحت، جنس، جذبات اور احساسات وغیرہ، نسل، قومیت، شخصی دلچسپی اور رجحانات، مہارت اور صلاحیت کا احوال لیا جا سکتا ہے۔ 2020 میں سائنسدانوں نے دنیا بھر میں آنکھوں کی حرکات اور ٹریکنگ پر شائع ڈیٹا کا گہرائی سے تجزیہ کیا ہے۔ صرف آنکھوں کو ہی دیکھ کر نفسیاتی اور دماغی امراض سمیت کئی امراض کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس عمل میں آنکھوں کے ڈیلوں کی حرکت، پتلیوں کا سکڑاؤ اور پھیلاؤ، پلک جھپکنے کی رفتار، نگاہ جمانے اور پھیرنے کو بغور دیکھا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی طے شدہ امر ہے کہ آنکھوں کی پتلی کے ڈیزائن فنگر پرنٹس کی طرح مخصوص ہوتے ہیں۔ اسی طرح دماغی بوجھ کا اظہار بھی آنکھیں کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ آنکھیں دماغ سے خارج ہونے والے ڈوپامائن ہارمون کا انکشاف بھی کر سکتی ہیں۔ یہ تحقیق برلن یونیورسٹی نے کی ہے۔ 6 مارچ کو شائع ہونے والے اس تحقیقی مقالے کو اب تک 75,000 مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے۔ بھارتی شہر بریلی میں دلہن نے ناچنے کے لیے مجبور کرنے پر شادی سے انکار کر دیا، جس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تاہم والد نے بیٹی کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ شادی والے دن دلہا کے دوستوں نے دلہن کو رقص کرنے کے لیے زبردستی سٹیج پر بلایا، جس پر غصے میں آ کر دلہن نے شادی سے انکار کر دیا۔ دلہن کی جانب سے انکار کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور دونوں خاندانوں کے درمیان لفظی گولہ باری بھی شروع ہو گئی۔ دلہن کے والد کا کہنا ہے کہ جو شخص میری بیٹی کی عزت نہیں کر سکتا، میں اس سے بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ دلہن کے انکار کے بعد دلہا اور اس کے اہل خانہ نے لڑکی کو شادی کے لیے منانے کی بھی کوشش کی، تاہم دلہن نے نہ صرف شادی سے صاف انکار کر دیا بلکہ پولیس میں جہیز کے معاملے پر دلہا کے خلاف FIR بھی درج کروا دی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔